بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 7ویں تراویح ہم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ادا کی۔ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کے عشرے میں اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، تو ہمیں کثرت سے یہ تسبیح پڑھنا چاہیے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سب سے بڑا رحم کرنے والا رب ہے، اور جب اس کو ہم فریاد کریں گے تو اللہ اپنی رحمتوں کو اور ہم پر نازل فرمائے۔ قرآن پاک کے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نزول فرما کر ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور ہمیں اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ سے ہمیں معافی کے طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جب تک اس کے دل میں احساس گناہ رہے، اس سے کوئی غلطی اس کا احساس رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور جس دن اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے گا اس دن توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں احساس گناہ زندہ رکھا، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتی یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئی۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی ایسا کیا عمل ہوا جس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ عرض کیا رسول اللہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ بہت کمزور ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلسل میں 60 دن روزے رکھوں گا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم صبح شام مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگا رسول اللہ بہت غریب ہوں، اتنی طاقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں غریبوں کو صبح شام کھانا کھلاؤں۔ ابھی بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ پیش ہی تھا، اور حضور فرما ہی رہے تھے کہ اچانک حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ایک تشت لا کے پیش کیا تحفے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے وہ دونوں کام نہیں ہوتے تو یہ کھجوریں لے لو اور انہیں مدینے کے غریبوں کو تقسیم کر دو، تم تقسیم کرو گے یہی تمہارے لیے کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسے مدینے کے غریبوں کو تقسیم کر دو، مگر رسول اللہ مجھ سے زیادہ مدینے میں کوئی غریب ہی نہیں۔ حضور ان کی بات سن کر مسکرا گئے، اور ایسے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک کی چمک بھی ظاہر ہو گئی۔ وہ آقا تھے، شریعت کا قانون بنانے والے تھے، وہ شریعت کے قانون کو حضور جس طرح بنا دیں جس طرح فرما دیں اسی طرح دین کا قانون بن جائے۔ تو آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ کھجور کا تخت لے جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ کھاؤ، یہ تمہارے لیے یہی کفارہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندہ ہو کر اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور اس کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت میں گناہ پر شرمندہ ہونا اور معافی مانگنے کا ہے۔ ایک خرمہ فروش یعنی کھجور بیچنے والا دکان پر کھجور بیچ رہا تھا، ایک خوبصورت عورت اس کی دکان پر آئی، اس کا دل اس پر آ گیا۔ اس نے بہانہ تلاش کر کے یہ کہا کہ دکان میں تو اچھی کھجور نہیں ہے، میرے مکان میں چلو وہاں تمہیں اچھی کھجور دیتا ہوں۔ وہ مکان میں لے جا کر اس عورت سے لپٹ گیا، اس کی پیشانی کو چوما۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کے ڈر کا خوف دلایا تو وہ کام گیا، شرمندہ ہو گیا، اور اتنا شرمندہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کرنے لگے رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں اسی کا ذکر فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ اللہ سے توبہ کر استغفار کریں گے اور معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشش بھی فرما دیتا ہے اور جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارے واسطے یہی پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر شرمندہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، کثرت سے ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھتے رہیں۔ پتہ نہیں کب ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جہاں اپنے لیے مانگیں وہاں اپنے ماں باپ کے حق میں جو قرآن پاک میں دعا کا طریقہ سکھایا ہے، رب ارحمہما کربیانی صغیرہ، جو قرآن میں دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہیں ہم پر رحم کیا تھا۔ تو اگر آج آپ اپنے والدین کے لیے اس عشرے میں رحم کی دعا کریں گے تو آپ کے جو بچے آپ کی دعا کو سن رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ بچے بھی یہ دعا پڑھ کر آپ کی اللہ کی بارگاہ میں رحم کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دعا قبول کرے گا۔ جس طرح آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ آپ کے والدین کی مغفرت کرے گا، اسی طرح آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کی دعا کے صدقے میں اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے یا ارحم الراحمین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔